الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري، أو قال كما صلی اللہ علیہ وسلم: صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیوں، انسان کو دنیا میں جتنی نعمتیں دی گئی ہے اس میں ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے، وقت ہے. قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں وقت کی کھائی ہے. کہیں صبح کی کھائی، کہیں رات کی کھائی، اور ابھی جو سورۃ تلاوت کی اس میں تو زمانے کی کھائی. گویا پورا مکمل وقت اس میں آ گیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہ قسمیں کھا کر ہمیں کہنا چاہتا ہے، ہماری طرف قرآن کریم کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے، ہر مسلمان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں، وقت کی قدر اور قیمت کو پہچانو. دنیا کا اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کا مشاہدہ کرو گے تو پتہ چلے گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اخروی اعتبار سے ہو، کامیاب وہ شخص ہوگا جو اپنی وقت کی قدر کرے گا. کسی دانشور نے بہت خوب جملہ کہا ہے: الوقت اثمن من الذهب. وقت سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر سونا کسی انسان کے پاس ہے، اگر چلا بھی گیا تو امکان ہے، ممکن ہے انسان محنت کر کے اس کو خرید سکتا ہے، مگر وقت جو چلا گیا کبھی واپس آنے والا نہیں ہے. پوری دنیا کی دولت کو خرچ کرنے کے بعد بھی انسان گزرا ہوا وقت خرید نہیں سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من حسن اسلام المرء ترکوہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لطیف انداز میں لغویات سے، فضول کاموں سے بچنے کی طرف اشارہ کیا ہے.
وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی ہم دے دیں اس کو خرید نہیں سکتے۔ اور مثال کے طور پر سمجھیے کہ کوئی شخص برف بیچتا ہے، وہ برف بیچنے والا اس کے لیے ہر آن ہر لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے کہ کب میرا برف بک جائے، اس سے کہ وہ برف پگھلتا ہوا اس کو دکھ رہا ہوتا ہے، یہ کہ یہ چیز تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی۔ دوستو، ہماری زندگی بھی ایک برف جیسی ہی ہے، ہمیں دکھتی نہیں ہے، لیکن ہر آن ہر لمحہ ہر سیکنڈ وہ پگھل رہی ہے اور ختم ہوتے جا رہی ہے۔ چنانچہ جب انسان ایک مرتبہ موت کے منہ میں آ گیا پھر اس کو کبھی لوٹنا نہیں ہے۔ 7 جنم کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ اسلام کا کہنا تو یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، جتنی اس کی زندگی لکھی ہے وہ زندگی اس کی ختم ہوئی، اس کے بعد اس کو قبر میں جب سلا دیا جائے گا، اس کے بعد سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا۔ یہ دوسری زندگی اخروی زندگی ہوگی، دنیاوی نہیں ہوگی، اور وہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ مجھے دوسری مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع دیا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور نہ صرف یہ کہ عمر دی بلکہ تم کو زندہ کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کے لیے ڈرانے والے کو بھی تنبیہ کرنے والے کو بھی بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، تمہاری تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، تمہاری فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، وحیاتک قبل موتک، اور تمہاری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بتلانا چاہتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خاتمہ یقینی ہے، جن کا ختم ہونا یقینی ہے،
اگر تم میں سے کسی کے پاس ان 5 چیزوں میں سے کوئی یا اس سے زیادہ چیزیں ہیں تو اس کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو کہ زندگی میں جو شخص جوانی کو گزرتا ہے اس کو یا بڑھاپا آنا ہے یا موت کے منہ میں جانا ہے۔ شباب، جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جوانی دی ہے تو اس کی قدر کرنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صحت اور تندرستی دی ہے، توانائی دی ہے، تو یقین جانو یا انسان کے اعضاء کمزور ہوتے جائیں گے اور وہ بیمار ہوگا، یا پھر آخری چیز تو ہے ہی ہے موت، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ تندرستی، اور اس تندرستی کو کام میں لانا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص فارغ ہے، فرصت میں ہے، تو اس کو غنیمت سمجھنا ہے قبل اس کے کہ وہ مشغول ہو جائے کسی نہ کسی چیز میں، کہ اپنی فارغ اوقات کو، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھ کر اس کو اچھے کام میں لاوے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہر نوجوان یہ اس عالم سے گزر رہا ہے کہ کہیں وہ کھڑے کھڑے گپ شپ کر رہا ہے، کہیں بیٹھے بیٹھے غیبتیں اور چغلیوں میں مشغول ہے، کہیں موبائل میں رات بھر فلمیں دیکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر کوئی شخص جانتا ہے۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ ہمارے سامنے وقت کی قدر در کے برابر بھی نہیں رہی، سونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے وقت کی جو قدر و قیمت ہمیں قرآن اور حدیث میں سمجھائی گئی اور ہمیں خود سمجھنی تھی، ہم اس کو رات دن غلط استعمال میں گزار رہے ہیں، لغویات میں گزار رہے ہیں، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، جب نیا سال شروع ہوتا ہے انسان اس پر خوشیاں مناتا ہے، برتھ ڈے کے نام سے غیروں کے طریقے کو اپنا رہا ہے، اسی لیے تو وقت کی قدر نہیں ہو پا رہی ہے۔ انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال ختم ہوا ہے یا بڑھا ہے۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان 26 کا تھا 27 کا ہو گیا، اسی لیے اس کے سامنے وقت کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ وہ برتھ ڈے کے نام پر کیک کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ شریعت کچھ اور کہتی ہے کہ اگر آپ کے 7 سال تھے، 1 سال اور ختم ہو گیا دنیاوی اعتبار سے، تو دوستو وقت کی قدر دانی کرنی ہے۔ اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، بار بار کہا ہے، اگر ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے چلے جائیں گے تو ہمیں جو شریعت درس دیتی ہے، جو شریعت ہمیں سکھلاتی ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے خود بخود نکلتا چلا جائے گا۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع کہ وقت کی قدردانی کرنی ہے۔ باقی کوئی نہیں جانتا کہ کس کا کب وقت آ جاوے، کب بلاوا آ جاوے۔ آج اگر کوئی شخص یہ سوچ کر یہاں بیٹھا ہے کہ میرے پاس ابھی بہت وقت ہے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ ہو سکتا ہے ہم یہاں سے گھر بھی نہ پہنچ جاوے اور ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقررہ وقت آ جاوے، پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں موقع دینے والا نہیں ہے۔ یہ جو وقت دیا ہے، یہ موقع دیا ہے، اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔